إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا اور کلی طور پر تمام گناہوں سے اپنے دامن کو پاک صاف کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے. جب تک گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی کا ملنا مشکل ہے. گناہوں سے بچنے کے فوائد میں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے فوائد میں سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ بندے کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور
صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اس کے لیے دین کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی برکت سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بھی بندہ اپنی اصلاح کے لیے کسی مسئلے کی بات سنتا ہے وہ بات اس کے دل پر اثر انداز ہو جاتی ہے، کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سب کچھ کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، بندے کا گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے طے ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ جب بندے کی یہ دلی کیفیت ہو جاتی ہے گناہوں کے چھوڑنے کی بدولت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بدولت، تو اس وقت بندہ جب بھی اللہ کی عبادت کرے گا اور توجہ سے اور دھیان سے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے دل کو بڑا سکون ملے گا، بڑا اطمینان ملے گا۔ دوران عبادت اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام مرض الموت میں مبتلا ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے بیماری کی وجہ سے، آپ اتنے کمزور ہو گیا، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ بلال رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے ہمیں نماز پڑھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ سکے بیماری کی وجہ سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل کے ہیں، وہ لوگوں کو تکبیرات نہیں سنا سکیں گے، اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، یہ تکبیرات نہیں سنا سکیں گے۔ جب آپ کو مصلی امامت پر نہیں دیکھیں گے، وہ رقیب القلب ہے، مر عمر ان یصلی بالناس، عمر رضی اللہ عنہ کو آپ حکم صادر فرما دی وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میری بات مانو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیق القلب کیسے بنے، کس طرح بنے؟ یہی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بس اوقات قرآن پاک کی تلاوت کرتے 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 آنکھوں سے اتنا آنسو جاری ہو جاتا ہے،
ان کی گاڑی بھیگ جاتی. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ مَحْكَامًا لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. صدیقہ کرام فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے اتنا روتے اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پاتے، زاروں پتہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اب ان کی یہ دلی کیفیت کیسے بنی؟ اتنا نرم دل، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہنم کے تذکرہ ہو رہا ہے، زاروں پتہ ہو رہا ہے، نافرمان قوموں کی بربادی کے واقعات کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کے دوران آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل پر قرآن پاک کا اثر ہو رہا ہے. ہمیں دیکھ رہے سالوں سال قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تربیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کما. اب یہ کیفیت ان کی دلی کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عطا فرمائی؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث. ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس سید نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی. جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اے امیر المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ مال خزر ہو، وہ کوئی ہو، اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. آپ کی بیٹی ہمارے حصہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو حصہ دے دیتا، لیکن میری مجبوری ہے. میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء علیہ السلام کا جو بھی ترکہ ہے وہ مال غنیمت میں جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جاتا ہے، وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے غرباء مساکین میں. نحن الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے ان کا جو مال ہے، ان کا ترکہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بنتا ان کی اولاد میں سے، بلکہ اس کو صدقہ کیا جاتا ہے. سن لے اے بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس حدیث میں کہ آپ کے حصے میں سے اپنی طرف سے تبدیلی کر کے چینج کر کے ترمیم کر کے تھوڑا سا دے دوں، جبکہ مجھے پتا ہے یہ کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ صدقہ ہے، اس پر تمام مومنین کا حق ہے. اگر میں تمہیں دے دوں، آپ علیہ السلام اس کی مخالفت کو مجھے ڈر ہے کہ ان عزیز میرا دل بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے، کہیں میرے دل میں کچی نہ آ جائے. تو پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کا دل جو نرم تھا، پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے رہے، آپ کی اطاعت کرتے رہے، آپ کی فرمانبرداری کرتے رہے. تو جو جتنا زیادہ شریعت کا پابند ہوگا، امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کو فالو کرے گا، اسی قدر اس کے دل میں نرمی ہے، کبھی اس کا دل سخت نہیں ہوگا. رجوع اللہ کا معنی ہی یہی ہے کہ بندہ کلی طور پر سارے کے سارے گناہ چھوڑ دے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے. سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو سارے کے سارے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ جو توبہ نصوح ہو. توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے جس میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1، بندہ جب توبہ کر رہا ہو
توبہ سے پہلے جتنے گناہ کیے وہ سارے گناہ چھوڑنے کا اللہ تعالی سے وعدہ کرے. گناہ چھوڑے بھی صحیح، شرک ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، نمازی کو چھوڑنا ہے، خطبہ جمعہ میں لیٹ آنا ہے، یہ گناہ ہے. جمعات کو چھوڑنا، نمازوں کو چھوڑنا، کسی کے حق تلفی کی ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں کو چھوڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے اے اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں. پہلی بات کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑے، اور دوسری بات گناہوں سے چھوڑنے کا اپنے رب سے وعدہ کرے. تیسری چیز، جو گناہ کر چکے ہیں ان سے اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، اپنے رب سے معافی مانگے، اپنے رب کے آگے روئے، گر گرائے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وقت عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام کس طرح گر گرانا ہے، کس طرح رونا ہے، کس طرح عاجزی کرنی ہے، کس طرح اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ کو بتائے بغیر، اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر قوم کے لوگوں نے کہہ کر چلے گئے اے میری قوم کے لوگوں سن لو، میری عبادت نہیں مانتے، میں جا رہا ہوں اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہے. چلتے گئے مچھلی کے پیٹ میں گئے، آگے پانی کا سفر کیا، سمندر کا یا دریا کا سفر کیا، آگے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مچھلی کے پیٹ میں چل گئے. اللہ کا فیصلہ اب وہی جا کر ان کو احساس ہوا، وہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہی رہ کر اپنے رب کو پکارا اللہ میں نادان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو ہر قسم کے عیب سے، نفس سے، ظلم کرنے سے پاک ہے، میں ہی نادان ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بندہ غلطی کر بیٹھے بعد میں اس کو احساس ہو جائے تو فوری اپنے رب سے وعدہ کرے اے اللہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، سابقہ گناہ چھوڑ دے اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت طلب کرے، ندامت اختیار کرے. یہ چوتھی چیز. اب یونس علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں اختیار کی، کبھی دوبارہ جب اپنی قوم کے پاس واپس گئے دوبارہ ناراض ہو کر نہیں گئے سمندروں کی طرف یا جنگلوں کی طرف. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی وہیں رہے، اپنے قوم کے لوگوں میں اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہے، ندامت بھی الگ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. ونجیناہ من الغم، غم سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے رہیں گے جب بھی وہ ہمیں پکاریں گے. یہ 4 چیزیں اختیار کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کے لیے ضروری ہے. گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑنا، گناہوں کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا، جو گناہ ہو جائے ان پر ندامت اختیار کرنا اور مغفرت طلب کرنا. یہ کام جب اختیار کریں گے یہ حقیقی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہونا ہوگا. اور یاد رکھیے جو ان شرائط کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور جو پاک رہنے والے ہیں گناہوں سے پاک رہتے ہیں، جن کے جسم پاک، جن کے کپڑے پاک، اور جہاں وہ رہتے ہیں ان کے گھر، ان کے جہاں ان کے بستر ہیں وہ ساری جگہ جن کی پاک ہے، جو اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو پاک رکھتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. جن کا عقیدہ پاک ہے، جن کا منہج پاک ہے، جن کے اعمال پاک ہیں، اور جن کے
دل ہر قسم کے گناہوں کے فجور سے پاک ہے، جن کے خیالات پاک ہے، جن کا جسم، جن کے کپڑے، جن کا رہن سہن پاک ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور دوسرا پاک رکھنے والے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو مطابقت کیا ہے؟ پہلے توبہ کا ذکر کیا، پھر طہارت کا ذکر کیا، کیونکہ توبہ حقیقت میں وہی کرتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گویا کہ دونوں ایک ہی بات ہو گئی، جس نے توبہ کی وہ گناہ سے چونکہ پاک ہو گیا، جب گناہ سے پاک ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی ڈبل محبت مل گئی، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے اور دوسرا گناہوں کو چھوڑ کر پاک رہنے کی وجہ سے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاک رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ بندہ جب گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بندے کا عقیدہ شرک سے، کفر سے پاک ہو جاتا ہے، بندے کے اعمال بدعات سے جب پاک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضابطے دی اور فائدے بتائے۔ وقت کا عظیم پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام قوم کے لوگوں کو بات سمجھایا، یہاں تک فرمایا یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں جو گناہ کر چکے اس سے اپنے رب سے معافی مانگو، مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، گناہوں کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر پے در پے وہ بارشیں برسائے گا جو نقصان دہ نہیں، نفع مند باتیں ثابت ہوں گی، جو تمہارے لیے نفع مند ثابت ہوگی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تیسری نعمت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی اعتبار سے اور جانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے طاقت دی، مستحکم بنایا، اس سے بڑھ کر تمہیں مضبوط کر دے گا، اس سے بڑھ کر تمہیں طاقت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، میری باتوں سے نہ پھرو ورنہ تم مجرم قرار پاؤ۔ آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ قوم کے لوگوں نے ایک ہی نہ مانی، اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، ان کے پیچھے دنیا میں لعنت لگا دی گئی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، یقین جانو، خبردار، بے شک قوم عاد نے اپنے پیغمبر حود علیہ السلام کی بات نہ مان کر اپنے رب کا انکار کیا۔ الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود، حود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد تھی دوری ہو اس سے اللہ کی رحمت سے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کیجئے عاد، قوم عاد کے بھائی حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ حود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو ڈرایا، آگاہ کیا، لیکن نہیں مانا، بلکہ کہنے لگے اجئتنا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لتأفکنا عن آلہتنا، تاکہ ہمارے آبا و اجداد کی تقلید سے ہمیں ہٹا دیں، ان معبودان باطلہ سے آپ ہمیں پھیر دیں جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ آخر کار قوم سمجھنے کی بجائے، ماننے کی بجائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، مغفرت طلب کرنے کی بجائے، توبہ کا راستہ، گناہوں کے چھوڑنے کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے بدبخت نے کیا کہا؟ فَقْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، نعوذ باللہ، اے ہود اگر تم سچے ہو جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو وہ لے کر، جس عذاب سے تو ڈرا رہا ہے اتنے عرصے سے لے کر۔ آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، ہوا یوں شدت کی گرمی اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں تک ان پر مسلط کر دی، شدت کی گرمی۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ملک کے پاکستان میں 6 مہینے پہلے پانی کے لیے لڑ رہے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا
شعبان کے مہینے میں یہ سندھ اور پنجاب کا بارڈر بند کر دیا گیا. کیوں؟ وہاں پنجاب سے گڈری کو نکالی جا رہی ہے. دریا سندھ سے نہر چولستان کی طرف نکالنے نہیں دیں گے. 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو ہلاکت کا باعث بنا دیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. انتہائی شدت کی گرمی. اب کیا ہوا؟ قوم کے لوگوں نے کہا شاید یہ بادل جو آ رہا ہے نا، لگتا یہی ہے اتنے عرصے سے ہم گرمی سے مر رہے ہیں، مال مویشی مر رہے ہیں، خود گرمی سے پریشان ہیں، اس وقت کسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. آؤ یار سارے بادل کے نیچے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ سارے کے سارے بادل کے نیچے آ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادلوں کے ذریعے ان پر آگ برسائی. پوری قوم بھسم ہو گئی، سب چیزیں مٹ گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ مانی. حود علیہ السلام کی باتوں کو سینے سے نہ لیا. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ہم جو سینے سے نہیں لے رہے، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. پوری قوم مٹ گئی، ختم ہو گئی. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. پوری قوم ختم ہو گئی، صرف ان کے کھنڈرات، ان کے گھر باقی رہے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہا. کتنی بار خطیب کہتا ہے جمعہ میں ٹائم پہ آیا کرو، وقت پر آیا کرو. کوئی سیریس میں لیتا ہے خطیب کی باتوں کو؟ الا ماشاءاللہ. کیا یہ خطیب اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی بندہ اللہ کے نبی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. کتنی بار یہ باتیں بتائی گئی، ٹائم پہ آیا کرو، وقت پر آیا کرو. یاد رکھنا ایک قوم ان کو عبادت کا دن دیا گیا، ہفتے کا دن. جب انہوں نے اس دن کی قدر نہ کی، اللہ نے بندر بنا دیا. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن باتیں فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا، بندر بنا دیا. اللہ نے ہم سے دن میں صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے، 23 گھنٹے ہمیں دیے، 1 گھنٹہ مانگا ہے. وہ بھی کتنے دنوں میں؟ ہفتے میں 1 دن. 7 دن دیے، 8ویں دن میں 1 گھنٹہ مانگا، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. الٹا خطیب کو کہتا ہے یہ خطیب پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے. یہ اپنی باتیں نہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. سنو، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس سے 3 جمعے چھوڑ دیے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پتھر بنا دیتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. جمعہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں نماز پڑھ لو، نہیں. جمعہ چھوڑنے کا مطلب آج سن کے جب اللہ کے بندو جب اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جو پورے وقت میں آتا ہے وہ حقیقی طور پر جمعہ میں حاضری دیتا ہے. جو نہیں آتا بعد میں آتا ہے وہ حاضری نہیں دیتا. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام فرشتے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جمعہ سے پہلے میرے جو بھی آتے ہیں ان کا نام درج کرتے ہیں، جو نہیں آتے ان کے نام نہیں لکھے جاتے. جب نام لکھے نہیں جاتے جمعے کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ جمعے کی حاضری کہاں نوٹ ہوگی؟ اللہ کے بندو یہ غلط حقیقت ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے. کتنی بار بولا ہے ٹائم پہ آیا کرو، وقت آیا کرو، نہیں تو جمعہ باطل ہے، جمعہ نہیں ہوگا. اس حدیث کے مطابق جمعہ صرف ان کا ہے جو اذان سے پہلے آئے، کیونکہ ان کا نام فرشتے لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جمعہ سن رہے ہیں. وہ ان کے نام نہیں ہے اس لسٹ میں جو اذان کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے جو بھی اپنے اندر سستی ہے، جو بھی گناہ ہے، جو بھی نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ کر جو ہوا ہو چکا اپنے رب سے مغفرت طلب کرے، سب کی توبہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے اور گر گرا کر اس کو منانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.